آپ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں, طائف سے لے کے, بلکہ غار ہرا سے لے کے طائف تک, طائف سے لے کے فتح مکہ تک, بیچ میں مکہ شریف بھی آتا ہے, بیچ میں مدینہ منورہ بھی آتا ہے, 23 سال کی جو وہ ٹائم پیریڈ ہے, 63 سال کا جو پورا لائف ٹائم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was dedicated to one single mission. ٹھیک ہے, جس کے لیے آپ نے ہر چیز قربان کی, ایون یور اون ایگو. ٹھیک ہے, بہت بڑی بات میں کہنے لگا ہوں, اور اس کی آپ کو مثال دے کے تاکہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. جب طائف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے گئے, اب آپ دیکھیں نا, ایک ہوتا ہے مبالغہ یعنی ہائپربلی جس کو کہتے ہیں, یہ تو ایکسٹریم ہے. یہاں بتایا گیا نا کہ اگر کوئی بڑا کرے تو پھر اور, مگر یہ لوسٹ آف دا لو پوائنٹ تھا کہ بچوں نے پتھر پھینکے. ٹھیک ہے, بٹ واٹ واز دا ریئیکشن؟ ایکچولی آئی ڈونٹ نو اس کو اگر آپ ریئیکشن کہہ سکتے ہیں, واٹ واز دا رسپانس ایکچولی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس کیا تھا جب اس فرشتے آئے, یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو یہ پہاڑیوں کے بیچ میں ان کو ہم, تو حضور پاک صلی اللہ, یہ دعا بڑی زبردست ہے, اگر آپ نکال کے انٹرنیٹ سے پڑھ سکتے ہیں تو اس کو ضرور پڑھیں, اس پہ غور و فکر کریں, مگر میں پیرافریز کر رہا ہوں, سو مینی ورڈز. حضور نے فرمایا یا اللہ کوئی بات نہیں, فرشتوں کو تو منع کیا نا, یا اللہ کوئی بات نہیں ہے, انہوں نے اگر آج پتھر مارے ہیں, اور پتھر اگر میرے اب مثلا رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں بتاتے ہوئے, کیونکہ یہ بڑا نازک سی بات ہو جاتی ہے, چھوٹا منہ بڑی بات. پتھر اس طرح پڑے بھائی کہ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ نے نالین پاک پہنے تھے وہ خون سے بھر گئی تھی, اور چھوٹے چھوٹے بچے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینک رہے, اور پھر اس کے بعد فرشتے کہ ختم کر دیں گے یا رسول اللہ آپ حکم کریں, which is the epitome of power. اس سے بڑی کیا طاقت ہو سکتی ہے کہ you have the choice. تو اصل طاقت ایکسرسائز میں نہیں ہوتی, اصل طاقت ریسٹرین میں ہوتی ہے. یہ تزکیہ نفس کی بات کی جاتی ہے نا, صبر کی بات کی, اصل طاقت ریسٹرین میں ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسٹرین کیا, ایکسرسائز نہیں کی, پاور ریسٹرین کیا. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حضور نے کس کے لیے ریسٹرین کیا. ٹھیک ہے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا اللہ کوئی بات نہیں ہے, ان کو ہدایت دے, مگر میری مولا صرف ایک کنسرن ہے کہ اللہ اگر یا اللہ تو میرے سے راضی ہے نا تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. بھائی دس از واٹ اٹ از, دس از اے مشن کہ اللہ کو راضی کرے. میں نے آپ کو صرف طائف کی ایک مثال دی ہے, فتح مکہ کیا تھا, لائک یہ اس سے اوپر کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی. اس سے پہلے کی مثال دوں تو احد کے اندر جب حضرت سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا گیا, فتح مکہ پہ جس نے کیا, جس کے آرڈر پہ کیا گیا, وہ سامنے آ گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم was well within his right. ٹھیک ہے, کہ آپ اپنا بدلہ لے سکتے تھے. فتح مکہ جب ہوا, جب کانکویسٹ آف مکہ, آپ بدلہ, مگر what did he do? He did not exercise the power. 10,000 سے, روایت میں آتے 10,000 سے بھی زیادہ اتنے مسلمان ادھر آ گئے ہیں. They descended upon مکہ مکرمہ and everybody was afraid کہ بس اب شامت آ گئی. ایون حضرت طلحہ ان کے پاس کعبہ شریف کی چابی تھی, اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں آئے اپنے اصحاب کے ساتھ, تو وہ چابی لے کے باہر نکلے اس خوف کے ساتھ کہ میرے سے چابی بھی چھین لی جائے گی اور مجھے اب سزا ملے گی. کیونکہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے تھے تو میں ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتا تھا, اور لا تعداد مثالیں کیوں نہ قربان ہو حضور کی اخلاق پر, آپ کے خلق پر. خدا کی قسم میں آئی ایم لاسٹ فار ورڈز ایٹ دس پوائنٹ. ٹھیک ہے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میں مختصر کرتا ہوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ان سے چابی واپس نہ لی, بلکہ قیامت تک ان کی نسل کی ذمہ داری لگا دی کہ چابی تمہارے پاس رہے گی. مگر اس کی کنڈیشن کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیٹ از اے مشن.
اگر حضور نے اپنی ذات کو اس مشن کے آگے نہیں رکھا تو کائنات میں قیامت تک کے لیے nobody has a foot to stand on. کسی کی اوقات حیثیت ہی نہیں رہی کہ دین سے آگے یا دین سے اوپر اپنے آپ کو کوئی کر سکے, چاہے وہ ولی ہے, چاہے وہ صالح ہے, چاہے وہ شہید ہے, مفکر ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, اب میں کیا آپ کو کہوں, کوئی بھی ہو, عام ہو خاص ہو, ٹھیک ہے, nobody can go further than رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے اوپر when it mattered the most حضور نے دین کو پہلے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو اس کی مخلوق کے لیے جو رب نے ذریعہ نجات بنا کے بھیجا ہے اس کو حضور نے پہلے رکھا ہے. اختلافات اپنی جگہ پہ, اور بنیادی طور پہ کوئی بھی مکتبہ فکر ہو, بنیادی طور پہ دین کی بنیادی چیزوں کے اندر کسی کو اختلاف نہیں, اور بنیادی میں بھی جو بنیاد ہے وہ ایک خدا کی عبادت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت ہے. ٹھیک ہے, اب یہ میں ایٹ دا رسک آف اوور سمپلیفیکیشن یہ بات کہہ رہا ہوں, مگر فار آور انڈرسٹینڈنگ, تاکہ ہمیں پتہ لگے ہم بات, اس سے بنیادی بات کوئی نہیں ہے, یہ ایٹ دا ہارٹ آف آور دین ہے. ٹھیک ہے, کہ اللہ کو ایک مانو, اللہ جیسا کسی کو نہ مانو, اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. ٹھیک ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں, فلسافیکل سینس میں, تھیولوجیکل سینس میں, جس مرضی سینس میں آپ کریں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا, حضور آخری نبی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایٹ دا کور آف اسلام ہے, ہماری ہیومن ایگزسٹنس کے مقصد کے کور کے اندر یہ چیز ہے. اس کو اگر آپ پکڑ لیں اور آپ دیکھ لیں کہ جی اس کے ساتھ جس کو اختلاف ہے وہ ہمارے کیمپ میں نہیں ہے, دوسرے کیمپ میں, اس کے ساتھ آپ نے برتاؤ کیا کرنا ہے, اس کے لیے بھی رسول اللہ کی سیرت کو دیکھنا پڑتا ہے, حضور کی سنت کو دیکھیں کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کو ایک نہیں مانتا تھا, جو حضور کو اللہ کے نبی نہیں مانتے تھے, کیا کیا. صرف مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں, فتح مکہ دیکھ لیں, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ Because it wasn't about him. It wasn't about the grievances that he had suffered. ان کا معاملہ نہیں تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ اس موقع پر بھی ان کو دین کی طرف لانے کا موقع نہ جائے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو ایمانداری سے بتا سکوں, لائک جسٹس کر سکوں اس بات کو, کہ میرے دل کے اندر جو دین کے دائی ہیں, جو دین کے خدام ہیں, جو اپنی زندگی کے اندر جو سب سے گولڈن پیریڈ جوانی کا ہوتا ہے, اللہ اور نبی کے رضا کے لیے اس دین کو جو دیتے ہیں, میرے دل کے اندر ان کے لیے کتنا احترام ہے. میں بے شک یو کے میں میری پیدائش ہے, بے شک, اور وہ یہ کوئی میں فخر سے نہیں کہہ رہا, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. میں کیا, میری نسلیں قربان اس بندے پر جس نے اپنی زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزاری ہے, کیونکہ اصل کامیابی اس کی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اور میں مثلا تھوڑا سا اس معاملے میں سم ٹائمز جذبات پہ قابو نہیں رہتا تو میں معذرت چاہتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اور جتنے آپ سب بیٹھے ہیں یہ مثلا ان کے لیے سب سے پہلے بات ہے, میرے لیے ہے, اور جتنے دیکھ رہے ہیں, یہ حدیث ہے سرکار کی. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو میرے ساتھ اس طرح جگہ دے گا جس نے جوانی کے اندر اللہ کی رضا کے لیے توبہ کی. اس سے بڑی کوئی بات نہیں.